بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آیت اللہ سید نسیم عباس نسوی صاحب. ایک مرتبہ پھر قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم. اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو ہمارا مسلسل ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، جناب ابو ذر کے حوالے سے بات کی، جناب سلمان، جناب عمار یاسر رضوان اللہ تعالی علیہم. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب مقداد کے حوالے سے، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں ارکان اربع میں شمار کیا جاتا ہے. ارکان اربع کی ایک اصطلاح ہے کہ جو 4 رکن ہیں اصحاب پیغمبر میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں جناب مقداد کا نام بھی آتا ہے باقی 3 اصحاب کے ساتھ. یہ وہ چوتھی شخصیت ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، یعنی ان کو حبشہ کی ہجرت کا بھی شرف حاصل ہوا اور مدینہ کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل ہوا. اور جناب مقداد جو ہے ہجرت سے پہلے تقریباً 37 سال ہجرت سے پہلے یہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہجرت کے بعد بھی ان کی عمر ٹوٹل اگر ہم شمار کریں تو 70 سال کی عمر بنتی ہے. اور جناب مقداد کے حوالے سے بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جو ان کی شان کو بیان کرتی ہیں. انہوں نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا. اگر یوں کہا جائے کہ جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، مقداد ان میں شریک تھے. بدر میں، احد میں، خندق میں، تمام جنگوں میں، جیسے کہ مورخین نے ذکر کیا ہے. تو یہ بھی ان کی ایک عظمت ہے. ان کو بدری صحابی بھی کہا جاتا ہے. بیعت رضوان میں بھی شامل تھے، باقی جنگوں میں بھی شامل تھے، اور کسی جنگ سے انہوں نے فرار نہیں کیا، یعنی کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ انہوں نے کسی جنگ سے فرار کیا. حالانکہ جنگ احد میں بہت سارے لوگ رسول خدا کو چھوڑ گئے تھے، جیسے کہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے. مولا علی اور چند خاص اصحاب جو تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچانے کے لیے مسلسل جنگ لڑتے رہے. جناب مقداد کے حوالے سے ہم کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک روایت جو ہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. فرمایا مولا علی علیہ السلام سے، الجنہ تشتاق الیک و الی عمار و سلمان و ابی ذر والمقداد. رسول خدا نے فرمایا، اے علی، جنت آپ کی مشتاق ہوتی ہے، ابو ذر کی، سلمان کی، عمار کی اور مقداد کی. ان 5 ہستیوں کا نام لیا کہ جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے. لہذا اگر ہم اس روایت کا حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں تو یہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی معروف کتاب ہے. 303 صفحے پہ 80 نمبر حدیث جو ہے وہ موجود ہے. اس طرح اگر بات کریں امام رضا علیہ السلام کے فرمان کے لیے آپ فرمائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو رسول خدا کی سیرت پہ چلتے رہے، ان کے منہج پہ چلتے رہے، ان کے دیے ہوئے دین پہ چلتے رہے، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، وَلَمْ يُبَدِّلُوا، نہ تبدیلی کی، نہ کوئی تغیر کیا. ان میں سے کون لوگ تھے؟ ان میں سے مقداد کا نام لیا. فَأَمْثَالُهُمْ رضی اللہ عنہم رحمت اللہ علیہم. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان پہ راضی بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. مقداد کا ذکر کیا. اور یہ روایت جو امام رضا علیہ السلام سے کتاب عیون اخبار رضا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بڑی معروف اور معتبر کتاب، معتبر عالم دین، جلد نمبر 1 صفحہ 134 پہ موجود ہے. تو مقداد کے حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہماری معتبر کتابوں میں، اہل سنت کے مصادر میں بھی مقداد کو ایک عظیم شخصیت، عظیم صحابی، ایمان میں بہت مضبوط انسان تھے، اور رسول خدا کے بعد بھی اسی ثابت قدمی پہ، اسی ایمان پہ، اسی عمل صالح پہ، اہل بیت کی مودت میں، امام علی علیہ السلام کی نصرت میں اپنی زندگی گزاری. تو یہ تھا مختصر سا اجمالی تعارف جناب مقداد کے حوالے سے. جی، بات کو ناظرین تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں. مزید زمانے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب مقداد کا مقام و ان کی سیرت کیا تھی، اس پر روشنی ڈالتے ہیں. جی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد کی شان میں وہ حدیث بیان کی کہ جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ جنت مولا علی علیہ السلام
کے ساتھ ساتھ جناب ابو ذر و مقداد و عمار و سلمان اور ان ہستیوں کی مشتاق ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے مجمع میں اس کو بیان کیا، یعنی بیان کیا، اور اس کو ایک مرتبہ تو یوں بیان کیا کہ فرمایا علی منہم، کہ جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے علی ان میں سے ہیں، اور پھر خاموش ہو گئے، اور پھر دوبارہ فرمایا کہ علی ان میں سے، اور ان کے ساتھ باقی ان اصحاب کا جو ہے نا وہ ذکر کیا۔ تو خصوصاً مولا علی علیہ السلام چونکہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، اصحاب میں سے بھی ہیں، تو جناب مقداد یعنی 4 صحابہ کی جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے، ان میں جناب مقداد کو جو ہے نا یہ مقام حاصل ہے۔ تو اس روایت کو اہل سنت مصادر نے بھی ذکر کیا، تشیع کے مصادر میں بھی موجود ہے۔ تو اصحاب میں اگر کسی کی سب سے عظمت اہل بیت کے بعد سب سے زیادہ بلند پایا مقام ہے اور سب سے زیادہ افضلیت اور عظمت موجود ہے اصحاب میں جن کی جنت مشتاق ہوتی ہے، تو یہ 4 صحابہ ہیں، اور ان کا تذکرہ حالانکہ نہیں کیا جاتا، اور ان کے اس مقام کو بیان نہیں کیا جاتا ممبروں پہ، میڈیا پہ، یعنی جیسا کہ ان اصحاب کو اللہ نے مقام دیا، اور شاید اس کی ریزن یہی تھی کہ انہوں نے رسول خدا سے وفا کی، یعنی اس منہج کے خلاف نہیں گئے، غدیر کی بیعت کو نہیں توڑا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ وفا کی، اس مودت کی آیت پہ عمل کیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی بنیاد پہ ان ہستیوں کا آج بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ اصحاب آج بھی مظلوم ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اصحاب کی تو ان اصحاب کا تذکرہ ممبروں پہ، میڈیا پہ کیوں نہیں کیا جاتا جنہوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ وفا کی، یا دوسرے الفاظ میں جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں کیا اور ان کا ساتھ دیا اور رسول خدا کے فرامین اور قرآن کی آیات کے مطابق چلتے رہے۔ تو یہی ان کی جو ہے نا، میں اس حوالے سے کیا کہوں کہ امت نے ان اصحاب کو جو چھوڑا، جیسے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا، اسی طرح ان اصحاب کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا۔ تو جب اصحاب کی بات ہوتی ہے تو ان اصحاب کا تذکرہ بالخصوص ہونا چاہیے جن کی جنت مشتاق ہے، اور جنہوں نے وفا کی رسول خدا کے ساتھ، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ وفا کی۔ جی موسی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مقداد کس طرف کھڑے تھے، کس خیمے میں تھے؟ جی یقیناً 2 گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، بلکہ آخری لحظات جو آپ کی زندگی کے تھے اس میں 2 گروہ آپ کے سامنے ہی بن چکے تھے، اور آپ نے آخری وقت میں اسامہ کا لشکر بھیجا، اور اس فرمایا کہ جو اس لشکر سے پیچھے ہٹے گا اس پہ اللہ رسول کی لعنت ہے، اور جن لوگوں کو آپ نے اپنے پاس رکھا تھا وہ رہ گئے، اور جن کو بھیجا تھا کچھ لوگ جا کے واپس آ گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکمت کو سمجھ رہے تھے اس لشکر کو بھیجنے میں، بے شک وہ ابھی جوان تھے، لیکن ان کی قیادت میں لشکر بھیج کے بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، یہ نہ دیکھو کہ کوئی عمر میں بڑا ہے یا عمر میں چھوٹا ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ کل کو علی کو عمر میں چھوٹا کہہ کے یہ کہا جائے گا کہ ہم عمر میں بڑے ہیں، لہٰذا ہمیں اس خلافت کو لینا چاہیے۔ اور حالانکہ یہ بات جو ہے رسول خدا نے اپنی زندگی میں لوگوں کو سمجھا دی کہ جس کو اللہ اور رسول بنا دیں اس کی اطاعت اور اس کی قیادت میں چلنا یہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت یعنی اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ تو اطاعت اصل چیز ہے، عبودیت میں جو بنیادی چیز ہے وہ اطاعت ہے۔ اگر کوئی انسان اطاعت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اپنی مرضی کو اس میں دخل دے دیتا ہے تو یہیں سے عبودیت جو ہے نا وہ اس کا خاتمہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جناب مقداد نے بھی خود رسول خدا کی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی جو رسول خدا کی وصیت تھی، غدیر کی بیعت کو نہیں توڑا، مولا علی کا ساتھ دیا، اور اہل ثقیفہ کی بیعت نہیں کی، جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ابو ذر و سلمان و عمار، اور انہی ہستیوں میں جناب مقداد بھی ہیں۔ اور یہ شرف جناب مقداد کو نصیب ہوا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شرکت کا آپ کو موقع ملا، کیونکہ بی بی نے فقط ان کو اپنے جنازے میں شرکت کی اجازت دی تھی جن پہ سیدہ راضی تھی، اور جن پہ ناراض گئی تھی
باقاعدہ وصیت میں مولا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میرے جنازے میں وہ لوگ نہ ہیں جنہوں نے میرا حق غصب کیا، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے ستایا، مجھے اذیت دی، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ لہذا جن کو جنازے میں شریک ہونے کی اجازت دی گئی ان میں مقداد بھی تھے، لہذا مقداد منہج رسول پہ باقی ہونے کی وجہ سے، بیعت غدیر نہ توڑنے کی وجہ سے سیدہ ان پہ راضی تھی، اور ان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہ بی بی کے جنازے میں شریک ہوں۔ یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو بہت زیادہ اہم روایت ہے، مولا علی علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں خلقت الارض لسبع بہم یرزقون و بہم یمترون، کہ 7 ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو، جن کے صدقے میں رزق ملتا ہے اور جن کے صدقے میں بارش نازل ہوتی ہے، وہ بہم ینصرون، اور جن کے وسیلے سے اللہ نصرت اور مدد عطا کرتا ہے۔ اور ان وہ کون ہستیاں؟ ان میں سے کچھ کا تذکرہ امام علی علیہ السلام نے کیا، ان میں ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، عمار ہیں، حذیفہ ہیں۔ وَأَنَا إِمَامُهُمْ، مولا علی کہتے ہیں کہ میں ان سب کا امام ہوں۔ وَهُمُ الَّذِينَ شَهِدُوا الصَّلَاةَ عَلَى فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شرکت کی۔ تو اس مقام پہ جو شرکت کرنے کا شرف نصیب ہوا جنازے میں جن ہستیوں کو، ان میں مقداد بھی ہے، اور انہی کے صدقے میں یہ کائنات کا سلسلہ خدا نے جاری رکھا، اور رزق کا سلسلہ، بارش کا سلسلہ، اور عذاب نازل نہیں ہوا۔ ورنہ یہ چند لوگ جو مخلصین تھے اہل بیت کے ساتھ، اگر یہ نہ ہوتے تو امت پہ عذاب آ جاتا۔ جب مولا علی علیہ السلام کو بیعت کے لیے زبردستی لے جایا جا رہا ہے، اور امام علیہ السلام وصیت رسول خدا کے مطابق جب تک 40 بندے نصرت کے لیے جمع نہ ہو تلوار نہ اٹھانا، ورنہ لوگ مارے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ وصیت رسول خدا پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھا رہے، اور جب بی بی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، مسجد نبی کی دیواریں بلند ہوئیں، تو اس وقت جو عذاب آنے والا تھا امت کے اوپر، وہ انہی ہستیوں کے صدقے میں کہ یہ چند مخلصین موجود تھے۔ اور بی بی کے جملے بھی موجود ہیں کہ اگر جس کا کوئی جرم نہیں ہے، جس کی کوئی خطا نہیں ہے، اگر ان لوگوں کو عذاب سے بچانا مقصود نہ ہوتا تو پھر میں دیکھتی کہ یہ سارے حالات کیسے پیدا ہوتے۔ تو موسی صاحب یہ تھا مختصر سا موقف جناب مقداد کا، کہ جو رسول خدا کے بعد بھی انہوں نے جہاد کیا اور حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ جی موسی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، تیسری خلافت کے زمانے میں جناب مقداد کا کردار کیا تھا؟ جی، تیسرے جب حکومت آئی تو اس وقت بھی جناب مقداد نے بیعت نہیں کی، اور باقاعدہ یعنی ایک خطبہ دیا مسجد نبوی میں جا کے، جب بیعت تیسرے حکمران کی ہو جاتی ہے تو جا کے مسجد نبوی میں، جیسے نبی جناب اپنے ہمارے حضرت سلمان محمدی کا جو ہے نا ان کا خطبہ بھی ہے مسجد نبوی میں اصحاب کے درمیان، کہ اگر تم غدیر کی بیعت کو مان لو اور علی کی اطاعت کرو، تو اگر تم اڑتے پرندے کو آواز دو گے تو وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہے گا، زمین تمہارے لیے خزانے اگل دے گی، آسمان سے تمہارے لیے رزق جو ہے وہ خدا عطا کرے گا۔ تو اسی طرح جناب عمار نے اس کو تاریخ یعقوبی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب تیسرے حاکم کی بیعت ہوتی ہے تو اس کے سامنے اور ایک اور شخص بھی ہے مسجد نبوی میں، جناب مقداد نے جب یہ سنی بات تو کہا کہ یہ تو بدعت ہوئی، یعنی اس علی کے ہوتے ہوئے جو امیر المومنین ہے، جو ناصر دین ہے، جو اشجع الاولین و آخرین ہے، یعنی ایک فضائل مولا علی کے پڑھے جناب مقداد نے، اور بتایا کہ اس ہستی کے ہوتے ہوئے جو عالم الناس ہے، جو اقضاکم، رسول خدا کی ان حدیثوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو اس قدر کامل ترین شخصیت تمہارے اندر موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیعت ہونا، جناب مقداد نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا۔ اور اس مقام پہ وہ چند شخصیات اصحاب میں سے گزری ہیں۔ جب بات ہوتی ہے کہ ایک بات ہے کہ سعد ابن عبادہ کا جو تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ سقیفے میں ہی انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ انکار کیا تھا بیعت کا، تو خود اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ اختلاف، یہ احتجاج کہہ لیں، یہ ساری چیزیں اپنا ایک نظریہ جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحیح ہے،
یا اہل بیت کا جو موقف تھا قرآن اور رسول خدا کا جو سیرت اور ان کے فرامین کے مطابق جو اہل بیت کا ایک موقف تھا کہ بی بی کے گھر میں جمع رہے، مولا علی علیہ السلام اور ان کے خاص اصحاب اور بیت نے کی. تو یہ اختلافی چیزیں جو تاریخ نے بھی ذکر کی، رسول خدا کے فرامین میں بھی ہیں، قرآن میں بھی بعض آیات کی روشنی میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو امت کے درمیان اختلاف کی باتیں. تو جناب مقداد نے ہر دور میں جب تک رہے حق کا ساتھ دیا، مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور برملا اظہار بھی کیا بہت سارے ایسے مقامات پہ کہ جب موقع بنتا تھا تو وہ اپنی مخالفت کا اظہار کرتے تھے. اور جب یہ اظہار انہوں نے کیا جناب مقداد نے، تو جس مجلس میں یہ اظہار کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی اگر بیعت ہوتی ہے تو اطاعت بھی ہوگی اور ہم اس بیعت کو بھی قبول کریں گے، اور اگر کسی اور کی بیعت ہوتی ہے تو ہم اطاعت بھی نہیں کریں گے اور اس بیعت کو قبول نہیں کریں گے. تو اتنے میں ایک اور صحابی کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا اگر تیسرے حاکم کی اطاعت ہوگی، بیعت ہوگی تو ہم قبول کر لیں گے، اگر علی کی ہوگی تو ہم نہیں کریں گے. تو جناب مقداد نے اس مجمع میں بڑی شجاعت سے اور بہادری سے یہ جملے کہے، یہ بھی تاریخ یعقوبی نے لکھے ہیں، اور یہ شجاعت سے ان جملوں کو کہا کہ تجھ جیسا شخص جو ہے، تجھ جیسا شخص کی بات کوئی صالح اور نیک بندے نے کبھی سنی ہے؟ تو ایسا شخص ہے کہ کوئی نیک بندہ اور صالح بندہ تیرے بات پہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا تیری بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس مقام پہ جناب مقداد کی شجاعت بھی ظاہر ہوتی ہے، ان کا اختلاف رائے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کشف ہوتا ہے اس تاریخ سے، اس حقیقت سے کہ اصحاب کے درمیان جب اختلاف ہوتا تھا تو وہ اختلاف کا اظہار کرتے تھے، اور اس صحیح. اختلاف کے اظہار کو ہم گستاخی نہیں کہہ سکتے، انسلٹ نہیں کہہ سکتے، توہین نہیں کہہ سکتے. خدا نے انسان کو عقلیں مختلف دی ہیں، شعور مختلف دی ہیں، ایمان کے مرتبے مختلف ہیں، ہر انسان کی سوچ اور اس کے اخلاص کا مرتبہ مختلف ہے. لہذا ان اختلافات کو جو تاریخ اسلام میں شروع سے آ رہے ہیں، رسول اسلام کی زندگی میں اصحاب خود رسول خدا سے مخالفت بعض امور میں کر جاتے تھے. مثال کے طور پہ جب صلح حدیبیہ کی صلح ہوتی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ سر منڈوائیں، اور کچھ لوگوں نے کہا جتنا آج شک ہوا رسالت میں اس سے پہلے زیادہ مجھے کبھی شک اس سے زیادہ پہلے نہیں ہوا تھا جتنا آج شک رسالت میں ہو رہا ہے. کچھ لوگ سر منڈوانے سے جو ہے وہ بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنگ کے لیے ہم نے بیعت کی تھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یعنی حتی رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتی تھی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی غلط معنی اس سے لے لے یا اس سے کوئی اور اس کا نتیجہ اور کوئی ایسی چیز پالیسی بنا لے. جی موسی صاحب. بہت عمدہ. اور اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا جو پاکستان میں ایشو چل رہا ہے ترمیمی بل کے حوالے سے، کیونکہ اب صاحب کی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا اس پر دیکھ لیں کہ ترمیمی بل میں صحابی اور توہین سے مراد کیا ہے. جی میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیت تلاوت کی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مختلف لوگوں نے صحابی کی مختلف ڈیفینیشن کی ہے، لیکن جو قرآن نے ڈیفینیشن کی اس سے بڑھ کر اور کوئی تعریف جو ہے نا وہ قابل قبول اگر اس سے ٹکرائے گی قرآن سے تو قابل قبول بھی نہیں ہوگی. قرآن ہمارے پاس ایک معیار ہے. تو قرآن نے بتا دیا کہ جو رسول کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، وہ کافروں پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. اب ہمیں تاریخ میں دیکھنا ہے کہ جو صحابی آپس میں رحم دل ہیں اور کافروں کے مقابلے میں وہ شدت اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم صحابی کہیں گے، اور ایمان پہ بھی بشرط یہ کہ وہ باقی رہیں ان کے اندر، یعنی وہ نفاق والی بات نہ ہو. کیونکہ سورہ منافقین آئی ہے اس مقام پہ اگر ہم دیکھیں، بہت ساری اور آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی نفاق ہے. اور ایک نفاق کی تحریک تھی رسول خدا کے زمانے میں، اور مسجد زرار بنائی گئی جو اپنا اڈا میٹنگز کرنے کے لیے، اسلام میں اصلی کو نقصان دینے کے لیے، اور اس کو اللہ کے حکم سے گروایا گیا، اور وہ قرآن میں سارا تذکرہ موجود ہے. تو یہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ صحابی کون ہے. صحابی وہی ہے کہ جس کی سیرت یہ ہو کہ وہ مومنوں کے ساتھ نرم دل ہو اور کافروں پہ شدید ہو. لیکن اگر بالعکس ہو کہ وہ علی پہ ہے، وہ علی کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا علی مال حق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے.
اور جدھر جدھر حق پروردگار چلتا جائے ادھر، جس طرف علی چلتا جائے ادھر حق کو پھیرتا چلا جائے. اللہم ادر الحق ہے سما دار علی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علی چونکہ حق پہ ہیں اور علی ہی میزان اور معیار ایمان ہے، کیونکہ بعض احادیث میں رسول خدا یہ فرماتے ہیں یا علی لولا کما عرف المؤمن، اے علی اگر آپ نے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اب جو علی کے ساتھ ہے وہ مومن ہے، جو علی سے منافق ہے. دوسری حدیث میں فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے اور جو آپ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا، یہ سنی شیعہ مصادر میں یہ حدیث موجود ہے، یا علی حرب و قہر بھی، اے علی جس نے آپ سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. تاریخ کو امت مسلمہ اٹھا کے دیکھ لے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حق کو باطل سب کو کہیں کہ یہ حق ہے. یہ تو ہم آپ اگر خوراک خالص نہیں مل، میڈیسن خالص نہیں مل رہی، ہمیں حکومت خالص نہیں اگر مل رہی، جو بھی ہمارا سسٹم اگر وہ خالص نہیں ہے تو اس میں تو دنیاوی ہمارے مصائب ہیں. لیکن اگر ہمارا دین خالص نہیں ہے، ہمارا عقیدہ خالص نہیں ہے، تو یہ تو ہماری آخرت کے ہمیشہ کی زندگی تباہ ہونے کا خطرہ ہے. تو اس چیز کو تو خالص لینا چاہیے، اور یہ سب کا حق ہے کو حق بتایا جائے. قرآن کہتا تواصوا بالحق، دوسرے کو حق کی وصیت کرو. تو لہٰذا مولا علی علیہ میزان ہے، سکیل ہے، معیار ہے حق کا. جس نے دیکھنا ہے وہ تاریخ اٹھا لے. جس کی محبت تھی مولا علی سے، جس کا تعلق تھا مولا علی، جس کی رات تھی مولا علی کی، وہ ہے مومن. اور جس نے جنگ کی مولا علی سے، جس نے قتل علی کی، جس نے علی کی بیعت توڑی، جس نے مولا علی کے ساتھ دشمنی کی، وہ اس کو آپ کے مومن ہی نہیں کہہ سکتے رسول خدا کی حدیث کے مطابق. تو آپ اس کو صحابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحابی تو تب کہیں گے نا کہ جب وہ مومن ایمان کی صفت میں ابو ذر ہے، مقداد ہے، عمار ہے، ابو ایوب انصاری ہے، بلال ہے، اور خاص صحابہ بھی باقی رہے. تو یہ وہ معیار ہے جو رسول خدا نے امت کو قیامت تک کے لیے دے دیا ہے. تو صحابی کی ڈیفینیشن یہی ہمارے سامنے آ گئی کہ جو حالت ایمان پہ رہے اور مومنوں کے ساتھ نرم دل. قرآن کہہ رہے کافروں پہ شدید ہو، لیکن اگر وہ مومنوں پہ شدید ہے، مومنوں سے لڑ رہا ہے، یا عمار تقتلک فئۃ باغی، یا مشہور حدیث میں علی اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. عمار صحابی ہے، مومن ہے، اور دوسرا جو عمار کو قتل کر رہا ہے، اب ہم کیسے کہیں عمار بھی صحابی اور ہمیں عمار کا قاتل بھی صحابی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمار بھی رضی اللہ، عمار کے قاتل بھی رضی اللہ. لڑنے والے بھی حق پہ یہ عقل مند قرآن مانتی ہے. لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. قرآن کو سامنے رکھو، اور قرآن جو اور اس کے ساتھ اہل بیت کو سامنے رکھو، سیرت رسول کو سامنے رکھو، اور یہ چیزیں رکھ کے پھر فیصلہ کرو کہ صحابی کون ہے، اور جو صحابی نہیں ہے ان کو الگ کر دو، اور جو صحابی ثابت ہو جائے قرآن کی روح سے اور ایمان پہ باقی ہو اور اہل حق سے اس نے جنگ اور بغض اور دشمنی نہ کی ہو، وہ صحابی ہے، وہ سر کا تاج ہے، وہ آنکھوں اس کی قدموں کی خاک آنکھوں کا سرما ہے. اس پہ کوئی فرقہ مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں وہ اختلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر ان کو حق سمجھا دیا جائے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ان کو بھی صحابی مانا جائے جو اہل بیت کے قاتل ہیں، ان کو بھی صحابی مانا جائے جنہیں اہل بیت کا غصب کیا، ان کو بھی صحابی مانا جائے جنہیں اہل بیت کے بچوں کو ذبح کیا، ان کو بھی صحابی مانا جائے، کہ جنہوں نے اہل بیت کی مستورات کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا ان کو بھی صحابی مانا جائے، جنہوں نے ان کی مقدسات کو جو ہے نا ان کے زیورات لوٹے، ان کی چادریں کو سروں سے اتارا. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اس مقام پہ حق اور باطل دونوں کو ایک کر کے منوانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو بندے جو لوگ یہ منوانا چاہتے ہیں خود وہ اپنا ایمان خالص نہیں بنانا چاہتے. وہ لوگ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں تک بھی حق اور حقیقت پہنچے. وہ ایک نظریہ قائم کر چکے ہیں، اور جو وہ نظریہ قائم کر چکے ہیں اس نظریے کو بدلنا نہیں چاہتے، اس نظریے کے اندر کوئی تبدیلی، اور دوسروں کے اوپر بھی وہی نظریہ تھوپنا چاہتے ہیں. تو صحابی کی ڈیفینیشن تو یہ واضح ہو گئی. اب بات آپ نے کی توہین کی، تو جب صحابی کی بات واضح ہو جائے گی کہ جو مومن ہے اور اہل حق کے ساتھ رہا، اہل بیت کے ساتھ رہا، اہل بیت سے دشمنی نہیں کی، یہ صحابی کلیئر ہو گیا. اس کی توہین جائز نہیں، کسی بھی پھر کسی مومن کی توہین جائز نہیں، تو صحابی جو مومن ہے اس کی بابل اولا جائز نہیں ہے.
اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حرمت المؤمن اعظم من الکعبہ، کہ مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کعبہ تو ٹھیک ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن مومن کے دل میں خود اللہ کی یاد ہے، مولا علی علیہ السلام بستے ہیں مومن کے دل میں، محمد و آل محمد بستے ہیں، اس وجہ سے مومن کا احترام کعبے سے زیادہ قرار دیا گیا۔ کعبے کا اپنا احترام ہے۔ اب جو کعبہ کو گرانے والے صحابہ تھے، ان کو یعنی صحابہ تو ان کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ کیسے قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق صحابہ ہیں کہ جنہوں نے کعبے کو گرایا، جنہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، جنہوں نے مدینے کے اوپر جو ہے آ کے حملہ کیا، کتنے صحابیوں کو قتل کیا، کتنی مستورات سے زنا کیا، کتنے ناجائز بچے پیدا ہوئے، تو آپ سب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ رضی اللہ کہہ دیں، یزید تک کو رضی اللہ بنا دیا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں وہی نفاق کی تحریک آ رہی ہے، جو اپنی اس منافقت کی اسی تحریک کو جو رسول خدا کی زندگی سے شروع ہوئی، جس کے قرآن نے سورہ منافقین نازل کی، اسی تحریک کو آگے دمام دینا چاہتے ہیں، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، جیسے منافقین نے جنگوں سے مجبور ہو کے، کہ جب جنگوں سے فتح حاصل نہ کر سکے تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور منافقت کی شکل اختیار کر لی۔ تو وہی لوگ ہیں، وہی فکر ہے جو اس لبادے کو پھر پہنا کے اپنے آپ کو اور اپنی جو لوگ ایسے لوگ ہیں جن کی معلومات نہیں ہے، وہ اپنی اس پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، توہین کی سزا شریعت میں کیا ہے؟ اگر کوئی توہین کرتا ہے اور جس کی توہین کی جا رہی ہے وہ حق پر ہے، تو اس کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ دیکھیں موسی صاحب، قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جیسے چوروں کے بارے میں ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن نے سزا واضح بیان کر دی۔ نعوذ باللہ زنا کے بارے میں جو تہمت لگاتا ہے، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے ان کو مارے جائیں اگر 4 گواہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو جائے 4 گواہوں سے حاکم شرعی کے پاس، پھر ان کو اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا پتھر مار کے، یا اگر وہ ایسے نہیں ہے تو 100 کوڑے سزا ہے۔ بہت ساری ایسی حدود ہیں جو مختلف جرموں کی سزا، شراب پینے کی سزا بتائی گئی اور جرم کی سزا بتائی گئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں حد۔ بعض ایسے جرم ہیں جن کی آیات و روایات میں، احادیث میں سزا محدد نہیں ہے، معین نہیں ہے کہ اتنے کوڑے مارے جائیں۔ ایسے گناہ جن کی شریعت میں، یعنی آیات و روایات و حدیث میں معین سزا نہیں ہے، اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تکبر کرتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، کسی کی کوئی بھی جو ہے اس طرح کا گناہ کرتا ہے جس کی سزا معین نہیں ہے، اس صورت میں حاکم شرعی جو موجود اس وقت کا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام یا امام علیہ السلام، جب جس زمانے میں ہوں، کہ آپ غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع شرائط ہے، پھر اس کا حق ہے کہ وہ اس شخص کو اس کے گناہ کے مطابق اور اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہ کتنے کوڑے اس کے لیے تعین کیے جائیں، تاکہ آئندہ یہ گناہ نہ کرے، کوئی بھی گناہ چھپ، جتنے بھی بڑے گناہ کم از کم، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ تو تعزیر میں کوئی حد بندی نہیں ہوتی۔ اب کوئی بھی کسی مومن کے انسلٹ کر دیتا ہے، اہانت کر دیتا ہے، تو اس کی کوئی معین سزا نہیں ہے شریعت میں۔ یعنی خود صحابہ کے ادوار میں ایک دوسرے کو گالیوں تک کی بھی روایت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو 90 سال تک ممبروں پہ گالیاں دی گئی، یہ تو سب سے مشہور ترین بات ہے۔ تو اگر سزا کوئی اس چیز کی، ٹھیک ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس نے مولا علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے رسول خدا کو گالی دی، یہ روایات کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ جو ہے مولا علی علیہ السلام کو گالی دینا تو کفر ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو گالی دینا، رسول کو گالی دینا، اسلام سے خارج ہونا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جو غیر معصوم کو اگر کوئی گالی دے دیتا ہے، چاہے وہ صحابی ہے یا غیر صحابی ہے، اس سے وہ شخص گناہگار تو ہوا ہے، لیکن کہیں کسی آیت میں، کسی حدیث میں، کسی سیرت نبی کے مسئلے میں اس کو کوئی کوڑے مارے گئے ہوں، یہ کہیں ثابت نہیں۔ ہاں کوڑے مارے جا سکتے ہیں، کوڑے مارے جانے چاہیے، جس اتنی مقدار میں حاکم شرعی کی اجازت سے کہ آئندہ وہ ایسی غلطی نہ کرے، توبہ کرے، اس سے بھی معذرت کرے، اللہ سے بھی استغفار کرے۔ توہین جائز نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حقائق بیان کرنا اور لوگوں کو خالص ایمان اور خالص معرفت کی طرف لانا، کیا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے؟ اگر یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے تو اللہ نے سورہ حجرات میں یہ جو ارشاد فرمایا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے میرے حبیب، جو آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثروں کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔
اب یہ مجھے بتائیں، جو رسول خدا کو قرآن بھی کہہ رہا ہے انتظار کرو، رسول خدا خود باہر آ جائیں، باہر سے آوازیں نہ دو، تو جو لوگ آوازیں دیتے تھے خدا ان کو جو ہے نا ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، ایسے لوگ تھے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس چیز کو توہین آپ لیتے ہیں تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان اصحاب کے بارے میں ایسی بات کی ہے کہ جو باہر سے آوازیں دیتے تھے اور انتظار نہیں کرتے تھے، اور بعض ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ بات کی کہ وہ سمم بکمن یعنی گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی تعبیریں بھی اصحاب کے بارے میں آئی ہیں۔ اب چاہے وہ افراد منافقین تھے، ان کو اللہ نے کہا ہے، چاہے وہ مومنین تھے، ان کو اللہ نے کہا ہے۔ یعنی ایسی کو حقیقت بیان کرنا کہ جو کسی کے بارے میں موجود ہے۔ بعض آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ یعنی بے دین آدمی ہے، وہ ظاہر اسلام کا دعوے دار رسول کا صحابی تھا جس کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آتا ہے، پہلے تحقیق کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تو اس کی خبر کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے اور بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو خدا نے اس صحابی کی مذمت کی ہے قرآن میں یا نہیں، جو بے دین تھا، جس نے فسق کیا، جس نے آ کے جھوٹ بولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر توہین کا یہ مطلب ہے کہ اصحاب کی جو غلطیاں تھیں، اصحاب کی غلطیوں کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہو گئے، جو حق سے دور ہو گئے، اور آئندہ نسلوں کو وہ نہ بتائی جائیں، تو وہ تو خود اللہ بتا رہا ہے قرآن میں۔ پھر قرآن کی ان آیتوں کو اگر ان کا انکار کرتے ہو تو انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حقائق بیان کرنا جو قرآن میں ہیں، جو احادیث میں ہیں، اور جو تاریخ میں ثابت ہیں، جن حقائق سے لوگوں کا ایمان خالص ہو جائے، لوگ گمراہی سے بچ جائیں، وہ واجب ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، قرآن کہہ رہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو، یہ حکم دے رہا ہے قرآن۔ اور اگر ہم چھپائیں گے ان چیزوں کو تو آئندہ نسلوں کے ہم مجرم ہوں گے، اور ان کی گمراہی میں ہمارا حصہ ہوگا۔ جو لوگ وقتی دنیا کے لیے، اپنی تعصب کے لیے، اپنی ہٹ دھرمی کے لیے ان حقائق کو چھپاتے ہیں، گویا ایسے لوگ آئندہ نسلوں کے مجرم ہیں، روز قیامت ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں سے وہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، وہ ان کے پیروکار بیزاری کا اظہار کریں گے، اور یہ ایک امت جہنم میں جائے گی تو دوسری پچھلی پہ لعنت کرے گی کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں فقط دعوت دی تھی، تم نے خود عمل کیا، دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے۔ تو توہین کا مطلب یہ نہیں ہے۔ توہین تب ہوتی ہے کہ ایک حق پہ بندہ کوئی موجود ہے، اس کی حقانیت ثابت ہے، پھر اس کو حق، اس کے حق کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ اس سے اس کی انسلٹ شمار ہو عرف میں، شریعت میں، تو اس کو کہتے ہیں توہین۔ تو لہٰذا پہلے موضوع کی تشخیص ہو، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ دلیل سے حق و حقیقت کو ہمیشہ بیان کیا جاتا رہے۔ ہاں کچھ لوگوں کے ہاں کچھ شخصیات جو مقدس ہوتی ہیں، مسلسل ان کے عقیدے میں آ رہی ہیں، اس میں مجادلہ کا قرآن نے حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف، رب کے راستے کی طرف بلائیے، اور کس طریقے سے؟ دانائی سے، اچھے واعظ و نصیحت سے، اور اچھے مناقشہ سے۔ تو یہ مناقشہ ہونا چاہیے، ورنہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناقشہ نہ ہو وہ قرآن کے مخالف جا رہے ہیں۔ اگر مناقشہ نہیں ہوگا تو حق چھپ جائے گا۔ لہٰذا اس مقام پہ جو چار مذہب ہیں فقہ صحیح۔ میں بھی مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، انہوں نے بھی اختلاف کیا دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ اچھا، تو کہتے ہیں بل مطلقاً لانے کا اختلاف مقصد ہو کیا ہی ہے؟ نہیں دلیل کے ساتھ، تو پھر تو آپ کے سارے مذہب باطل ہوتے ہیں۔ جی موسی صاحب۔ اس بل لانے کا مقصد کیا ہے پھر، اس کے معنی کیوں لائے؟ جی یقیناً اس میں بہت سارے مقاصد ہیں۔ اس میں ایک بڑا مقصد تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت کسی ملک میں ہو، وہ اپنے جو انہوں نے مسائل کریٹ کیے ہوتے ہیں، جو عوام کے اقتصادی مسائل حل نہیں کر پاتے، امن و امان کے مسائل، ان کے تعلیمی مسائل، ان کے دوسرے چیزیں جو ان کے خدمت کے حوالے سے نہیں کر پاتے، تو وہ لوگوں کو مذہبی کارڈ استعمال کر کے ان چیزوں میں الجھا دیتے ہیں تاکہ ان کی کارستانیوں سے لوگوں کی نگاہیں ہٹ جائیں، یا کم از کم تھوڑا تخفیف ہو جائے، اور ان مذہبی چیزوں میں لوگ پڑ جائیں۔ دیکھیں آپ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، ہمیشہ اکثر اوقات حکومتوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیا اور لوگوں کو مذہبی امور میں الجھا کے
خود آرام سے اپنی کرسی پکی کر کے بیٹھے رہے. ایک مین سبب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جب کوئی حکومت دیکھتی ہے کہ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان کو قبول نہیں کر رہے, ان کی پالیسیوں قبول نہیں کر رہے, اس طرح کے مسئلوں میں الجھا دیا جاتا ہے اور ایک گروہ خوش ہو جاتا ہے, دوسرا گروہ ناراض ہو جاتا ہے. لہذا جو گروہ خوش ہو جائے گا وہ پھر اسے سپورٹ کر کے ووٹ دے دے گا آئندہ اور پھر کرسی پہ وہ آ جائیں گے. ایک سبب یہ ہے. دوسرا سبب یہ ہے مفتی صاحب, عالمی استخباری طاقتوں کا دخل ہے. وہ کبھی مسلمانوں کو متحد نہیں دیکھنا چاہتی, وہ مسلمانوں کو آپس میں الجھائے رکھنا چاہتی ہیں تاکہ ان عالمی طاقتوں کے خلاف وہ متحد نہ ہو سکیں. تیسری ہے ایک جو ریزن ہے وہ اس مقام پہ تعصب ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اہل بیت, افسوس کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, تعصب ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ کیا گیا. تعصب رسول خدا کے بعد جو ہے وہ آنکھیں بند بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی آخری وقت وہ قلم دوات مانگ رہے تھے اور اس وقت سے تعصب کیا گیا کہ ان کو پتا تھا کہ اہل بیت کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں. قرآن اور اہل بیت کی جیسے ہمیشہ وصیت کرتے تھے. اس وقت سے اہل بیت سے جو تعصب اور حسد کیا گیا اور ان کے مقام کو نہ مانا گیا, آج تک یہی مسئلہ آ رہا ہے. اور ان کے مقابلے میں ایسی شخصیات کو کھڑا کر دیا گیا, اپنی طرف سے بنا کے کھڑا کر دیا گیا. اللہ اور رسول کی بنائی ہوئی شخصیتیں اور نمائندوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کو لا کے کھڑا کر دیا. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ آج تک اس تعصب سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور میڈیا کے دور میں بھی ریسرچ کر کے حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جی موسی صاحب, بہت شکر گزار ہیں آقا, بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نجوی صاحب کو نجف اشرف عراق سے. اصحاب پیغمبر میں جناب